رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو ماننے کے بعد، آپ کی نبوت کو ماننے کے بعد، آپ کی دعوت کو ماننے کے بعد کائنات کے کسی اور انسان کی طرف دیکھنا تو بہت دور کی بات ہے، سوچنا بھی گوارا نہیں کرتے۔ اس لیے اہل حدیث اس حوالے سے دو ٹوک موقف رکھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد رسالت کا دعویٰ کرنے والا وہ جھوٹا ہے، وہ کذاب ہے، وہ لعنتی ہے، وہ سرکش ہے، وہ شیطان کا ساتھی ہے۔ لیکن اس کی کسی بھی بات کو درخو اتنا سمجھنا یہ اہل حدیث کے مشن کے، اہل حدیث کے اصولوں کے خلاف ہے۔ اس لیے یہ جو کانفرنسیں کی جاتی ہیں، ان کانفرنسوں کا بنیادی مقصد بار بار اس سبق کو دہرانا ہے، بار بار اس بات کو باور کروانا ہے، بار بار اس چیز کو لوگوں کے ذہنوں میں بٹھانا ہے۔ نوجوان آئے روز نئے سے نئے فتنوں کا شکار ہوتے ہیں۔ آپ کے پاس جو سوشل میڈیا ہے، جہاں اس کی کچھ خیر ہے وہاں اس کی شر بہت زیادہ ہے، اس کے فتنے بہت زیادہ ہیں۔ ختم نبوت کے حوالے سے شکوک اور شبہات بے شمار سوشل میڈیا کے اندر موجود ہیں، تقاریر موجود ہیں، اس کے اوپر مکالمے موجود ہیں، کتابیں موجود ہیں، جس سے نوجوانوں کے ذہنوں میں انتشار پیدا ہوتا ہے، شک و شبہ پیدا ہوتا ہے۔ یہ کانفرنسیں جو ہماری مرکزی جمعیت اہل حدیث کرواتی ہے، یہ کانفرنسز جو پورے ملک کے اندر ہم کرواتے ہیں، اس کا بنیادی سبب یہی ہے کہ ختم نبوت کی حفاظت یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلے بھی آپ سے لی ہے، اب بھی اللہ نے آپ سے لینی ہے، اور قیامت تک ختم نبوت کے سب سے بڑے محافظ اگر کوئی ہے تو اہل حدیث ہے اللہ کے فضل و کرم سے۔